جی، اس کی ہکلاہٹ میں گہری تشویش بھی شامل ہو گئی۔ سلیپر کا یہ پاؤں آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، جوتا کوئی بھی ہو وہ از خود کہیں آ جا نہیں سکتا، یہ تو انسان کے پاؤں ہوتے ہیں جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑاتے پھرتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ سلیپر کا یہ پاؤں مجھے دھنی شاہ کے آستانے میں سے ملا ہے۔ تم تسلیم کر چکی ہو کہ یہ تمہاری بیٹی خدیجہ کا سلیپر ہے۔ اب اس حقیقت سے بھی تم ہی پردہ اٹھاؤ گی کہ یہ سلیپر دھنی شاہ کے آستانے پر کیسے پہنچا۔ وہ چند لمحات تک پرسوچ انداز میں مجھے تکتی چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کروایا اور ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ کہنے اور سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ساسوں کو اپنی بہوؤں کی گود بھری ہوئی دیکھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں 100 ساسوں سے بڑھ کر بے قرار ہوں۔ خدیجہ کی شادی کو لگ بھگ 2 ماہ ہونے والے ہیں اور میں ابھی سے پریشان رہنے لگی ہوں کہ اس کا پاؤں کب بھاری ہوگا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، ہمارے علاقے کے پیر دھنی شاہ عرف بچہ والی سرکار اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ بعض بے اولاد عورتیں تو 30 سال بعد بھی ان کی دعا اور دم سے صاحب اولاد ہوئی ہیں۔ پیر صاحب کے آستانے پر جو بھی گیا جھولی بھر کر لایا، وہاں من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی بانج عورتیں بھی پیر صاحب کے در سے فیض اٹھا چکی ہیں۔ خدیجہ کی شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن میں اس کی طرف سے خاصی تشویش میں رہتی ہوں اور یہی تشویش مجھے دھنی شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ مختارہ نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا، تم یقیناً کل رات اپنی بیٹی خدیجہ کے ہمراہ پیر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی ہوگی؟ نہیں تھاندار صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ واقعہ 2 روز پہلے کا ہے، جس روز میں نے خان بوٹ ہاؤس سے خدیجہ کو یہ سلیپر دلوایا تھا۔ اس نے ہمارے لائے ہوئے چپل کی جانب اشارہ کیا اور مزید کہا، اور ہم رات میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بچہ والی سرکار سے ملنے گئے تھے۔ خلاف توقع جواب سن کر مجھے تھوڑی مایوسی تو ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور قریب کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے استفسار کیا، پھر دھنی شاہ نے خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ شاہ جی نے میری بیٹی کے دونوں ہاتھوں کا بڑی توجہ سے جائزہ لیا، پھر کافی دیر تک اس کے پاؤں کا معائنہ فرماتے رہے، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ مختارہ نے پیر دھنی سے ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا۔ 2 منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہاری بیٹی کی اولاد ضرور ہوگی، لیکن اس کی راہ میں تھوڑی رکاوٹ ہے۔ کیسی رکاوٹ مرشد؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ فرمایا، کوئی دشمن تمہارے جمائی کی نسل کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دشمنی کا سلسلہ تمہاری بیٹی کی سسرال کی طرف سے ہے۔ بڑا سخت اور گندا عمل کرایا گیا ہے خدیجہ پر۔ میری تشویش یکلخت پریشانی میں بدلی اور اس پریشانی نے میرے دماغ کو تہبالا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نہایت ہی منت خوشامد سے عرض کیا، پیر صاحب، ہماری تو ساری آسیں امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میری خدیجہ کی راہ میں اسلم کے کسی دشمن نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تو اس رکاوٹ کو آپ ہی ہٹا سکتے ہیں۔ ہم آپ کا در چھوڑ کر ماتھا ٹیکنے اور بھلا کہاں جائیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ صاحب نے بڑی روبدار آواز میں کہا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے عقیدت مندوں کو کسی اور در پر نہیں جانا پڑے گا، اور جب ہم پردہ فرما لیں گے تو ہمارا مزار ہر خاص و عام کی حاجت روائی کرے گا۔ ہمارا فیض رکنے اور تھمنے والا نہیں۔ جانتی ہوں، بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ کے مقام و مرتبے کو بھی پہچانتی ہوں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، اس خالی جھولی کو بھر دیں بچہ والی سرکار۔ پیر صاحب نے بڑے وثوق سے کہا، دل چھوٹا نہ کر مختارہ، تمہاری جھولی خالی رہے گی اور نہ ہی تمہاری بیٹی کی گود، میں دونوں کو بھر دوں گا۔ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، جدھر نگاہ گما دیں بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔
وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر نظر کرم خدیجہ پر مرکوز کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولے، ہم نے تمہاری بیٹی کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، یوں سمجھو کہ بیٹھے بیٹھے اس کا ایکس رے ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کی گود بھرنے کے لیے دعا بھی کر دی ہے۔ 2 جمعرات چھوڑ کر نوچندی جمعرات آئے گی، تم صرف 15 دن تک ہماری دعا کے اثرات کا انتظار کرنا۔ اگر دعا نے کام نہ دکھایا تو پھر دعا کرنا پڑے گی۔ اگر آنے والی نوچندی جمعرات تک بھی تمہاری بیٹی خوشی کی خبر نہ سنائے تو پھر اسے ہمارے پاس لے آنا۔ اس صورت میں تمہیں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آستانے پر آنا ہوگا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے حجرہ خاص میں لے جائیں گے اور مخصوص عمل کے ذریعے اس پر کیے گئے سفلی عمل کی کاٹ کر دیں گے۔ پھر دیکھنا امید کیسے نہیں پیدا ہوگی۔ اگر تمہاری بیٹی کی گود ہری نہ ہو تو ہم بھی بچہ والی سرکار نہیں ہیں۔ علماء بار کو متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں جانتی اور مانتی ہوں کہ پیر دھنی شاہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں نہیں بلکہ کبھی تھے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی تصحیح کرنا ضروری جانا۔ اب وہ شخص نابود ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات کسی نے اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس وقت اس کی لاش سرکاری ہسپتال میں چیر پھاڑ کے لیے رکھی ہے۔ بہرحال تم اپنا بیان جاری رکھو۔ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا۔ دھنی شاہ کے بارے میں طرز تکلم یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا، مگر چونکہ اس کا مجھ پر زور نہیں چلتا تھا لہٰذا خاموشی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ خدیجہ کو آنے والی نوچندی جمعرات تک ادھر ہی روک لوں تاکہ پیر صاحب اس کا مکمل علاج کر دیں تو اسے سسرال بھیجوں، لیکن اسلم اچانک اسے لینے آ گیا۔ میں نے اپنے جمائی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پوری بات سننے کے بعد شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا، میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ بچے کے سلسلے میں خدیجہ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں۔ جب نصیب میں ہوگا اللہ خود ہی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ میں نے جب پیر صاحب کی کرامتوں کا ذکر شروع کیا تو وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا اور دھنی شاہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اگر اس کی باغیانہ باتیں آس پڑوس والے سن لیتے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ پیر دھنی شاہ اس علاقے کی بڑی ہی محترم ہستی تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مختارہ بی بی، تمہارے جمائی نے جو کچھ کہا وہ 100 آنے درست رد عمل تھا۔ مختارہ نے مجھے اسلم وڑائچ کے جس جارحانہ رویے سے آگاہ کیا اس کی بنا پر میں نے اپنی یادداشت میں اسلم وڑائچ کے نام پر سرخ دائرہ لگا لیا اور مختارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، پیر دھنی شاہ عرف بچہ والی سرکار کا قصہ تو پاک ہو چکا۔ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کر سکی ہو اس کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مجھے تم صرف اتنا بتاؤ، تمہارے بیٹی کی سلیپر کا ایک پاؤں دھنی شاہ کے آستانے سے کیوں ملا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں سوال کیا، کیا پچھلی رات تم خدیجہ کو لے کر اس کے آستانے پر گئی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ قطعیت سے بولی۔ اسلم کی مخالفت کے بعد میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں جانتی ہوں وہ غصے کا سور ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ تم نے نہایت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلیپر کے بارے میں ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ جواب دینے کا موقع دیں تو میں کچھ بولوں نا؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی۔ ایک بات پوری نہیں ہوتی تو کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جھنجھلاہٹ ایک دم قدرتی اور اصلی تھی۔ میری تفتیش نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، ٹھیک ہے، میں خاموشی سے سن رہا ہوں، تم سلیپر کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بتایا، جب ہم ماں بیٹی پیر صاحب سے ملاقات کے بعد آستانے سے آنے لگی تو خدیجہ کی ایک جوتی غائب تھی۔ بڑے حال میں داخل ہوتے وقت سب لوگ اپنے جوتے باہر اتار دیتے ہیں، مردوں کے جوتے ایک طرف ہوتے ہیں اور عورتوں کے دوسری جانب۔ اسی طرح حال کے اندر بھی عورتیں اور مرد الگ الگ بیٹھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خدیجہ کے ایک سلیپر کو غائب پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ ایک تو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ نئی نکور جوتی بیکار ہو گئی، ایک پاؤں بھلا کس کام کا۔ دوسرے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ایک پاؤں ننگا لے کر خدیجہ گھر کیسے پہنچے گی۔ خدا
اللہ کا غضب ہے۔ لوگ مسجدوں اور آستانوں سے بھی جوتے چراتے ہوئے ذرا خوف محسوس نہیں کرتے۔ پتہ نہیں یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اس نے مخصوص انداز میں ایک ہاتھ کو حرکت دی اور مزید بتانے لگی۔ میری پریشانی کو دیکھ کر حاجی صاحب فوراً ہمارے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں ایک سلیپر کی چوری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے جوتی چور کو غائبانہ طور پر بہت برا بھلا کہا اور خدیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، تم میری چپل پہن کر گھر چلی جاؤ، دوبارہ آستانے پر آنا ہو تو واپس کر دینا۔ اس طرح خدیجہ حاجی صاحب کی چپل پہن کر گھر آ گئی۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا ہے، نئی چپل جوتی کا گم ہو جانا اچھا شگن نہیں ہوتا۔ راستے بھر میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، تم نے چپل کے حوالے سے ابھی حاجی گلزار کا ذکر کیا ہے نا؟ جی وہی حاجی صاحب۔ وہ تائیدی انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی، حاجی صاحب سال ہر سال سے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، تم خدیجہ کو لے کر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی تھی تو خدیجہ کی کلائیوں میں کس قسم کی چوڑیاں تھیں؟ اس خلاف توقع استفسار پر اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑے تعامل کے بعد جواب دیا، جناب اس کی ایک کلائی پر تو سونے کی 4 چوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں اور دوسری کلائی میں کانچ کی بلوری چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بلوری چوڑیوں کا رنگ بھی بتا دو۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرے اس نوعیت کے سوال پر ایک مرتبہ پھر متذبذب ہوئی، تاہم اس بار جواب دینے میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور بتایا، خدیجہ کی بلوری چوڑیاں نیلے رنگ کی ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا خدیجہ نے ابھی تک اپنی کلائی میں وہی نیلی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ جب اسلم کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اس کی کلائی میں نیلی چوڑیاں ہی تھیں۔ اب خامد اسے کوئی نئی چوڑیاں چڑھا لائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر متجسس لہجے میں پوچھنے لگی، تھانے دار صاحب یہ چوڑیوں کا کیا تذکرہ نکل آیا ہے؟ میں نے مختارہ بی بی سے اب تک جو پوچھ تاچھ کی تھی اس میں اس نے کسی چھل فریب یا دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا۔ یہ بات میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ چکر بازی کرنے والے زیادہ دیر تک خود کو چھپا نہیں پاتے اور ان کے انداز و اطوار کہیں کہیں ان کی چال بازی کی چغلی ضرور کھا جاتے ہیں۔ مختارہ بی بی کے رویے میں مجھے ایسی کوئی بات محسوس نہ ہوئی تو میں نے اسے آستانے سے ملنے والی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نقطہ نظر بھی اس پر واضح کر دیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ جذبز ہوتی رہی۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، آپ شاہ جی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے مختارہ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ہماری سوچ اور خیالات میں گویا مشرق و مغرب کا تفاوت تھا۔ میں سر داس اسے قائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے جہلانہ عقائد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا، لہٰذا اس سلسلے کی کوئی بھی کوشش گفتگو کا ایک ایسا در کھولنے کے مترادف ہوتی یہاں سے ہوا کا خوشگوار جھونکا آنے کی بجائے باد سموم سے سامنا ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تمہارا جمائی کب واپس آئے گا، میں 2-4 باتیں اس سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مختارہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، لگتا ہے اسلم اور خدیجہ واپس آ گئے ہیں۔ وہ اٹھی اور بیٹھک سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اگر آنے والے تمہارے بیٹی داماد ہوں تو انہیں ادھر بیٹھک ہی میں لے آنا۔ مختارہ نے اسبات میں سر کو جنبش دی اور بیٹھک سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خدیجہ اور اسلم وڑائچ کے ہمراہ واپس آ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھک میں 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ ان کے چونکنے میں خوف نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی حیرت پنہاں تھی۔ ظاہر ہے جب وہ گھر سے نکلے تھے تو یہاں مختارہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور اب مختارہ اپنی بیٹی اور داماد کا تعارف کروا چکی تو میں بغور اس جوڑے کا جائزہ لینے لگا۔ خدیجہ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ نئی شادی نے اس کے جوبن کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ خدیجہ کا شمار ان حسین عورتوں میں ہوتا تھا
جو کسی سجاوٹ اور آرائش و زیبائش کے بغیر بھی اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے میری نظر میں اسلم وڑائچ ایک خوش قسمت شوہر تھا۔ خدیجہ کی ایک جھلک نے پیر دھنی شاہ کے دل و ذہن کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ ذہن و دل جو پہلے ہی حوث و حرص کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ بچہ والی سرکار نے یقیناً نوچندی جمعرات کو اسے اپنے کسی مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے بلایا تھا۔ اس حوالے سے بھی اسلم وڑائچ خوشبخت ثابت ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے دھنی شاہ کے علاج معالجے کی بھرپور مخالفت کی۔ دوسرے، دھنی شاہ نوچندی جمعرات کی آمد سے قبل ہی جامد ہو گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اس بات کا امکان بہرحال موجود تھا کہ مختارہ بی بی کسی بھی کمزور لمحے میں بیٹی کو اولاد کے لیے دھنی شاہ کے حجرے میں ضرور بھیج دیتی۔ اندھی عقیدت اور جاہلانہ ارادت مندی جو بھی کر دکھائے کم ہے۔ میں نے خدیجہ سے چند سوالات کیے اور اسے فارغ کر دیا۔ ان سوالات کے جوابات میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جسے دھنی شاہ کے قتل کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا یا اس کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی۔ میں نے اس کی کلائیوں کو بطور خاص دیکھا۔ مختارہ کے بیان کے مطابق وہاں مجھے سونے کی 4 چوڑیاں اور نیلی بلوری چوڑیاں ہی دکھائی دیں۔ اس کا مطلب تھا اسلم نے اسے نئی چوڑیاں نہیں چڑھائی تھیں، اور یہ کہ دھنی شاہ کے حجرے میں سے مجھے ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیوں کے یہ ٹکڑے ملے تھے، ان کا بھی خدیجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گزشتہ رات حجرے میں کسی اور ہی عورت کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس سراغ کے نزدیک آتے آتے ایک مرتبہ پھر دور ہو گیا تھا۔ خدیجہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسلم وڑائچ کا بھی انٹرویو کیا۔ وہ 26-27 سال کا ایک صحت مند اور ہٹا کٹا شخص تھا۔ مختارہ کی زبانی مجھے اسلم کے جن خیالات سے آگاہی ہوئی تھی ان کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک معقول اور صحت مند دماغ بھی وجود رکھتا ہے۔ اسلم نے دھنی شاہ کے علاج معالجے کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور جس غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اسلم کو ریڈ سرکل کر رکھا تھا۔ لہٰذا جب اس سے مختصر سوال و جواب کا دور پورا ہوا تو میں نے 2 ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، اسلم تم فوری طور پر نواں کوٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، یہ تو بہت زیادتی ہے جناب۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تم اسے زیادتی سمجھو یا قانونی مصلحت، مگر حقیقت وہی ہے جو میں نے تم پر ظاہر کر دی ہے۔ کم از کم کل کا دن تو تمہیں ادھر ہی رکنا ہوگا۔ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں بڑی شد و مد سے تفتیش ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کل تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تم پرسوں صبح اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں سے جا سکتے ہو۔ اسلم وڑائچ کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قانون سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں بڑی گمبھیرتا پائی جاتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے میرا یہ فیصلہ قطعاً پسند نہیں آیا تھا، اور مجھے اس سلسلے میں اس کی پسند اور ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ماسی مختارہ کے گھر سے نکلا اور ASI کے ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت بارش پوری طرح تھمی ہوئی تھی، لیکن آسمان کا منہ کچھ ایسا بنا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ رونے سے پہلے بسورتا ہے۔ آسمان کا یہ بسورنا خالی از علت بھی نہیں تھا۔ ہم نے جیسے ہی تھانے کی حدود میں قدم رکھا، آسمان نے دھواں دار انداز میں رونا شروع کر دیا۔